تو 8 رکعتیں میں کتنے تراویح ہو گئے؟ 2 تراویح ہو گئے. تو یہ تو لفظ تراویح کے ہی مخالف ہے. اسے تراویح کی جماعت، تراویح کی رکعتیں بولنا ہی درست نہیں ہے. تراویح 20 رکعتیں ہیں یا 8 رکعتیں؟ حدیثوں سے کتنی رکعتیں ثابت ہیں؟ 20 رکعت ثابت ہے یا 8 رکعت؟ صحابہ کرام کے آثار سے کتنی رکعت ثابت ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایک طرف، اس سے قطع نظر تراویح کے 20 رکعت تراویح پر حدیثوں سے دلائل، کتب فقہ سے دلائل، کتب حدیث سے دلائل، بے شمار دلائل ہیں 20 رکعت تراویح پر. لیکن پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے، لفظ تراویح کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ تراویح کا ذکر فرمایا کہ حضور نے فرمایا ہو کہ تراویح کی اتنی رکعتیں ہیں، یا لفظ تراویح کا صحابہ کرام نے ذکر کیا کہ تراویح کی اتنی رکعتیں ہیں باقاعدہ نام لے کے؟ تو جان لینا چاہیے کہ ذہن نشین رکھ لینا چاہیے کہ لفظ تراویح کا ذکر نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ صحابہ کرام نے. اب یہ لفظ آیا کہاں سے اور کیسے آیا لفظ، اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو ہم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح ادا کرتے ہیں، ہر 4 رکعت پر بیٹھتے ہیں، ہر 4 رکعت پر بیٹھتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں ترویحہ. اس بیٹھنے کو بولتے ہیں ترویحہ، اور ترویحہ کی جمع ہے تراویح. ترویحہ کی جمع تراویح ہے. اب ترویحہ کا مطلب کیا ہے؟ ترویحہ کا مطلب ہے وقفہ، آرام کرنا، بیٹھنا. اب یہ لفظ ایک خاص معنی کے لیے، خاص حیت کے لیے استعمال ہونے لگا، اور یہ لفظ کا استعمال کس نے کیا اور کہاں سے آیا یہ لفظ؟ اب چونکہ یہ لفظ محدثین نے اپنی کتب میں، کتاب التراویح، صلاۃ التراویح کے نام سے باقاعدہ باب امام بخاری، امام مسلم نے، دیگر محدثین فقہا نے اس لفظ کا استعمال تراویح کے لیے کرنے لگے ہیں. تو یہ لفظ وہاں سے لفظ لیا گیا، اخذ کیا گیا. تو یہ لفظ ہے منقول، منقول اصطلاحی. ایک ہے منقول عرفی، منقول شرعی، یہ ہے منقول اصطلاحی. منقول اصطلاحی کسے کہتے ہیں؟ منقول اصطلاحی کسی ماہر فن جو بڑے علوم کے ماہر ہیں، وہ اگر کسی لفظ کو کسی خاص چیز کے لیے استعمال کرنے لگ جائے تو اسے بولتے ہیں منقول اصطلاحی. چونکہ یہ لفظ محدثین فقہا نے اس لفظ کو استعمال کیا، ہم بھی یہی استعمال کرتے ہیں لفظ تراویح. تو اب آپ کو کلیئر ہوگی بات کہ تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے. تراویح جمع ہے، اور اہل عرب لغت کے جاننے والے، عربی گرامر کو جاننے والے یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، 3 افراد پر ہوتا ہے کم از کم. اب جو 8 رکعتیں ہیں، تو 8 رکعتیں میں کتنے تراویح ہو گئے؟ 2 تراویح ہو گئے. تو یہ تو لفظ تراویح کے ہی مخالف ہے. اسے تراویح کی جماعت، تراویح کی رکعتیں بولنا ہی درست نہیں ہے، کیونکہ تراویح جمع ہے، اور کم از کم اس کا اطلاق کم از کم 3 تراویح پہ ہونا چاہیے، وہ ہے 12 رکعتیں. تو اس طریقے سے لفظ تراویح کے اگر لفظ کو دیکھ لیا جائے کہ وہ آیا کیوں اور کس لیے استعمال کیا گیا، محدثین فقہا نے کیوں استعمال کیا، تراویح واحد تھی، اس کو لفظ جمع کو لے کے آئے، تو اس سے پتہ چلا تراویح 8 نہیں ہے بلکہ 8 سے زیادہ ہے، اور وہ دلائل سے ثابت ہے کہ 20 ہے، 20 رکعت تراویح ہے.